آپ کا جو ہے بہت اچھا پوزیشن ہے دلی میں، خاص کر سے یو پی اے چیئرپرسن کے پاس آپ کا آنا قیوم جا صاحب میرا پوزیشن آپ لوگ نہیں میں یہ سنیے، جانا آپ آج تو میرا پوزیشن نہیں ہے وہاں پہ، میں تو چھوڑ دیا یو پی اے کو. تو چلیے جو لوگ مجھ پر الزام لگا رہے تھے کہ بھائی یہ خود روک رہے ہیں، ارے بھائی آج آپ کرا لو کام، چلیے میں تو نہیں ہوں نا، آپ میں تو یو پی اے چھوڑ چکا ہوں، اب آپ کرا لو جا کے. اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ غیر ضروری کے جو لوگ بہانے بنا رہے، جو لوگ غیر ضروری کے ایک باؤ بنا رہے، ارے بھائی اصل چیز کو دیکھو، آپ اصل چیز پہ محنت کرو. اس کا پولیٹیکل سٹرگل کرنا چاہیے. ہم پولیٹیکل سٹرگل کر رہے، ہم 50 سال سے محنت کر کے آ رہے، ہم کبھی نا امید نہیں ہوئے. مجھ پر بھی حملہ کیا گیا، مارا گیا، مجھے جیلوں میں ڈالا گیا، ہمارے قائدین جیلوں میں گئے. ہم لڑ رہے ہیں، لڑنا ہے. زندگی جدوجہد کا نام ہے، زندگی جان دینے کا نام نہیں ہے. تو جدوجہد سے تلنگانہ مل سکتا ہے؟ نہیں، اب میں کیسا بول سکتا ہوں مل سکتا نہیں مل سکتا، آپ کو بہتر معلوم. بٹ بچوں کی اس خودکشی کے کانٹیکس میں بول رہا ہوں کہ ان کو جان نہیں دینا چاہیے، ان کو جان ہرگز نہیں دینا چاہیے. ارے بھائی جان بہت ہی قیمتی چیز ہے، یہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے، اس کا حق ہے. آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ جان لے لیں. آپ کیسے جان لیتے؟ پھر آپ کے والدین کا کیا ہوگا؟ آپ کے گھر میں جو افراد ان کا کیا ہوگا؟ کون ان کی دیکھ بھال کرے گا؟ تو آپ نہ صرف آپ کے کاز کو نقصان پہنچا رہے، اپنے گھر والوں کو تکلیف پہنچا دے رہے، آپ ان کو محروم کر دے رہے. ایک ماں کو بیٹے سے محروم کر دے رہے، ایک باپ کو بیٹے سے محروم کر دے رہے، ایک بہن کو بھائی سے محروم کر دے رہے. تو یہ تو چیز صحیح نہیں ہے. خیر یہ تو رہی بات تلنگانہ کی، اور ایک دوسری جو آج کل آپ کے وڈرا کرنے کی بات کے اوپر تبصرے کیے جا رہے ہیں، اس پہ چھوٹے موٹے ایک دو الزامات بھی آئے تھے، آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے. رہی بات مہاویر ہاسپٹل کی بات، وہاں مہاویر ہاسپٹل آپ لوگ لیز پہ لینا چاہ رہے تھے، اس لیے لیز پہ نہیں دیا گیا، اس لیے آپ وڈرا کر لیے. قیوم انور صاحب، مجلس اتحاد المسلمین 2 دواخانے چلا رہی ہے. ایک دواخانے میں 350 بیڈ کی کیپیسٹی ہے. اسرا دواخانے کو ہم نے کروڑا روپیہ لگا کر اس کو رینوویٹ کیا، اس میں نئے آلات لگائے. شہر حیدرآباد میں کوئی ایسا دواخانہ نہیں ہے جس میں 500 روپے لے کر ڈائلیسس کیا جاتا ہے. 500 روپے میں ڈیلیوری ہوتی. اور آپ دیکھیں کہ اسٹیٹ آف آرٹ ایکوپمنٹ لگایا ہوں وہاں پر. یہ چھوٹا دواخانہ میرے کو اور مجلس، ارے بھائی مجلس اتنا بڑا فیصلہ ایک دواخانے کے لیے کرے گی؟ آج اللہ ہم کو موقف، اتنے بڑے موقف عطا کیا کہ ہم مہاویر کے سے 2 دواخانے بنا سکتا ہوں میں. یقیناً ہم لکھ کے دیے، اس میں انکار نہیں کر رہا ہوں، یقیناً ہم لکھ کے دیے، اس لیے کہ لیز ختم ہو رہی. اس کی کیا غلطی کی ہم نے؟ آپ ایک دواخانے کی لیز ختم ہو رہی تو گورنمنٹ کہیں جائے گا، تو گورنمنٹ کا اختیار ہے، میں لکھ کے دیا، تو اس میں غلطی کیا کی؟ اور ایک بات ذہن نشین کر لی، چیف منسٹر کے آفس یہ نیوز کو لیک کر رہے ہیں، وہ اس بات کو کیوں نہیں لیک کر رہے کہ ہم لکھ کے بھی دے دیں کہ ہمارے کو نہیں ہونا؟ یہ غلط بات ہے، یہ چھچورے پنے کی ایک پالیسی ان لوگوں کی. تو اگر آپ غلام نبی آزاد صاحب آ جائیں گے حیدرآباد کو آپ سے ملنے کے لیے، کیا آپ ملیں گے؟ ارے بھائی میرے گھر کو اگر آپ بھی آئیں گے تو مجھے ملنا پڑے گا. میرے گھر کے دروازے میں کیسا بن کر کے بیٹھ سکتا ہوں؟ اور حیدرآباد کی مہمان نوازی تو آپ اور ہم جانتے ہیں بھائی، مگر ملنے سے کسی سے بھی انکار نہیں ہے مجھے. نہیں، اگر وہ بولے کہ اسد صاحب آپ اپنے کنڈیشنز رکھیے، میں ساری چیزیں ماننے کے لیے تیار ہوں، تو کیا کنڈیشن رہیں گے آپ کے؟ اب قیوم انور صاحب کو علم غیب ہے تو میں تبصرہ کیسا کروں گا؟ قیوم انور صاحب اگر کو معلوم ہوگا تو بہت اچھا ہے. جب قیوم آپ کی بات لے کے میں سن لوں گا تو میں نہیں معلوم. یہ سب چیزیں ہیں، افواہیں ہیں، اس میں کوئی دم نہیں ہے. ہم ایک موقف اختیار کر گئے، وہ بھی جانتے ہیں کہ ہم ایک مجلس ایک موقف اختیار کر گئی. اب یہ سب چیزوں کے لیے بہت دیر ہے، بات چیت تو کریں گے. کیا ہے بات چیت برنمر ایک موقف آپ اختیار کرنے کے بعد اب بہت مشکل ہوتا ہے. تو بہت بہت شکریہ اسد صاحب. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کتنے زبردست عزائم ہیں اسد الدین اویسی صاحب کے، اور کیوں نہ ہو ایک ذمہ دار شخصیت، ایک نوجوان قائد جو مجلس اتحاد المسلمین کے صدر ہی نہیں بلکہ حیدرآباد کے ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہے، اور بہت سارے کارنامے کرتے ہیں. ٹی نیوز کی طرف سے اور آپ کی طرف سے اسد صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اتنا ٹائم ہمیں دیا. اور ناظرین، اسی کے ساتھ آج کا یہ پروگرام ختم کرتے ہیں. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اب دیجیے اجازت قیوم انور کو، اور دیکھتے رہیے ٹی نیوز، تلنگانہ کے دل کی دھڑکن. خدا حافظ.